محترم جناب کمال احمد صاحب ہمایوں باغ چمن گنج، یہ اس وقت عمرے میں گئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں ان کا فی الحال قیام ہے اور 1 ماہ سے زائد قیام رہے گا۔ انہوں نے چند سوالات بھیجے ہیں، ہم پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں حرم شریف میں نماز جنازہ ہر نماز کے بعد تقریباً کثرت سے ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں نماز جنازہ میں امام صرف ایک طرف سلام پھیر کر نماز پوری کر دیتے ہیں، ہم بھی ایسا ہی کریں یا دونوں طرف پھیر کر مکمل کریں؟ اسی سے جڑا ہوا کہتے ہیں اگل بغل کے کچھ لوگ ہر تکبیر میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا ہم بھی ایسا ہی کریں، یعنی تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو اٹھائیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ مسلکی اختلاف ہے، یعنی طریقے دونوں صحیح ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دونوں طرف سلام ہے، اسی طریقے سے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، تو اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو چھوڑ کر دوسرے مسئلے پہ عمل کریں، اس لیے کہ جب ہم سب چیزوں میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کے مطابق چل رہے ہیں اور وہ بھی حدیث پاک کی روشنی سے نکلے ہوئے مسئلے ہیں، لہذا ہمیں بلا وجہ و بلا ضرورت اپنے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک کو نہیں اختیار کرنا ہے، لہذا ہمیں دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ وہ ایک طرف سلام پھیر کر کے نیت ختم کر دیتے ہیں، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ جو ہے دوسرا طرف بھی سلام پھیر لیں۔ وہ لوگ تکبیر میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہم تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیں، نمازیں دونوں طرح صحیح ہو جاتی ہیں۔ آپ ہی کا تیسرا سوال ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب رمضان شریف کی آمد ہے، یہاں تراویح 8 رکعت ہی ہوتی ہے، تو کیا 8 رکعت امام صاحب کے ساتھ جماعت سے ادا کرنے کے بعد ہم اپنی 20 رکعت مزید ادا کریں، یعنی 20 پوری کریں، یا انہیں 8 رکعت پر اکتفا کر لیں؟ دوسرے، یہاں پر مغرب کی اذان کے بعد لوگ 2 رکعت نفل کا اہتمام کرتے ہیں، ہمارے انڈیا میں اس کا رواج نہیں ہے، تو یہاں ہم بھی 2 رکعت ادا کر لیں یا خاموشی سے بیٹھے درود شریف کا ورد کرتے رہیں؟ رمضان شریف میں 8 رکعت تراویح انہوں نے کرونا کے وقت سے شروع کر دی تھی، اور اب تو مجبوری نہیں رہی، ہمیشہ سے وہاں 20 رکعت ہوتی آئی تھی، پتہ نہیں کیا سوجھی ہے وہاں جو ہے کہ اس کو 8 رکعت ہی پر رواج اب بھی باقی رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں 8 کبھی نہیں پڑھنی ہے، ہمیں تو پوری 20 کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر آپ مسافر ہیں اور کسی وجہ سے نہ بھی پڑھیں تو 8 کیا بالکل نہ پڑھیں تو آپ کے لیے گنجائش ہے، مسافر کے لیے ہوتی ہے، لیکن پڑھیں گے تو 20 پڑھیں گے۔ 8 رکعت یوں پڑھ لیں کہ بھائی ہم کو تو چھوڑنے کا اختیار ہے، چلو 20 نہ سے 8 پڑھ لیتے ہیں، تو مسافر اور معذور مریض کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ تراویح 8 ہے نہیں، تراویح 20 ہی رکعت ہے، اور اسی پر ائمہ اربعہ کا اتفاق چلا آ رہا ہے۔ باقی آپ نے جو مغرب کی اذان کے بعد لوگ 2 رکعت نفل کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کے ہاں ہے، چونکہ ہمارے مسلک میں ان کے ہاں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مغرب کی نماز میں جلدی کا حکم دیا گیا ہے، اور جلدی کا تقاضا یہ ہے کہ اذان کے بعد پھر نوافل نہ پڑھی جائیں، لیکن جب سب وہاں پڑھ رہے ہیں، امام صاحب موقع دے رہے ہیں اور مغرب کی نماز کھڑی ہی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ تو ہم مغرب کی نماز کی جلدی کے لیے نفل چھوڑنے کو کہا گیا تھا، لیکن جب کہ مغرب کی نماز جلدی وہ نہیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی مغرب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد جو پڑھتے ہیں وہ ہم لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں انڈیا میں اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں مغرب فوراً شروع کرنی ہے، لہذا امام صاحب کو حکم ہے کہ آپ مغرب فوراً شروع کریں، لیکن وہاں امام صاحب جب مغرب فوراً شروع نہیں کر رہے اپنے مسلک کی وجہ سے، تو ہم خاموش نہ بیٹھ کر کے ہم بھی اگر 2 رکعت پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنے یہاں جب مغرب شروع ہو جائے گی تو ہم 2 رکعت پڑھتے رہے ہو، ادھر مغرب کی نماز کھڑی ہو جائے، یہ جو ہے جماعت چھوڑ کر کے اور نماز چھوڑ کر کے نفل پڑھنا یہ غلط ہو جائے گا۔ بہرحال آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں موقع مل رہا ہے تو۔ جناب کمال صاحب نے کچھ آڈیو میں سوال کیے ہیں، اس کو بھی سن کر کے جواب دے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم، ایک اور چھوٹا سا سوال ہے، وقت نکال کر کے اس کی بھی تشریح فرما دیجیے گا، بڑی مہربانی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے سوالات ذہن میں آتے رہتے ہیں کچھ، تو یہ ایک واقعہ میں نے مطالعے میں آئی تھی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے وہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آ گئے تو ان کو بڑی تشویش اور بڑا افسوس رہتا تھا کہ جو ہے ایسا مطالعے میں بات آئی تھی، اس لیے آپ سے تھوڑا سا ذکر کر دیں کہ جو ہے مطلب ان کو یہ بڑا وہ رہتا تھا کہ جو ہے ہمیں جو ہے یہ جو ہے وہ وہاں کے لوگ عمرہ کر رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، ہم لوگ اس سے جو ہے محروم ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، ایک عمرے کا ثواب ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنیچر کو خاص کر جو ہے وہ آ کر کے اشراق وغیرہ پڑھتے تھے نماز، تو آپ کا معمول تھا، اور وہاں کے صحابہ کرام اس وقت کے جو ہے مہاجرین جو ہے وہ آ کر کے نماز پڑھتے تھے،
تو ان کو یہ سعادت حاصل ہوتی تھی کہ جو ہے ایک عمرے کا ثواب ہے. تو یہ ایک ذہن میں بات یہ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ وہاں کے مقامی اور مہاجرین کے لیے یہ آپ کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے. اور سنیچر کے دن بطور خاص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے جاتے اور وہاں پر اشراق ادا فرماتے اور لوگوں کے لیے یہ بات بتائی. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا فضیلت صرف وہاں مقامی لوگوں کے لیے تھی، اس وقت تھی جبکہ وہ مکہ مکرمہ سے محروم کر دیے گئے تھے کہ بھائی تم مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے نہیں جا پا رہے ہو، تو اب تم یہاں 2 رکعت نفل پڑھو گے قباء میں تو تم کو عمرے کا ثواب ملے گا. تو جواب یہ ہے کہ یہ خصوصیت صرف مہاجرین اور صرف اس موقع کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ جو بھی قیامت تک وہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. خصوصاً سنیچر کے دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معمول کی پیروی کرتے ہوئے وہاں جو جانا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ انشاءاللہ عمرے کی سعادت کے برابر ملے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے آپ نے فرمایا تھا، تو یہ اس کی وجہ وہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ فضیلت سب کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے.